السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے حیرت انگیز واقعے پر بات کر رہے ہیں جس کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور وہ وادی جہاں 70,000 مردے، جی ہاں 70,000 مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ واقعہ جیسا کہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے متن میں ہم نے دیکھا، بڑا ہی عبرت انگیز ہے۔ اور حضرت حزقیل جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت موسیٰ کے بعد کے نبیوں میں سے۔ اچھا، اور آپ کے نام کا مطلب بھی سنا ہے اللہ کی قدرت ہے؟ جی بالکل، حزقیل کا مطلب ہی ہے اللہ کی قدرت یا اللہ مضبوط کرے گا۔ اور جس زمانے میں وہ تھے، بنی اسرائیل کی حالت افسوس کے اچھی نہیں تھی۔ وہ اللہ کی یاد سے غافل تھے، نافرمانی عام تھی۔ تو ظاہر ہے نبی کا کام تو سمجھانا ہوتا ہے۔ حضرت حزقیل نے بھی انہیں توحید کی، اچھے کاموں کی دعوت دی ہوگی۔ یقیناً دی ہوگی، اللہ کے راستے کی طرف بلایا ہوگا، لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ وہی انکار، نافرمانی پر اصرار۔ وہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ او ہو، اور پھر وہ بخت نصر کا حملہ بھی تو اسی دوران ہوا تھا نا، بیت المقدس والا واقعہ؟ جی بالکل، بخت نصر نے حملہ کیا، شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت حزقیل نے انہیں تب بھی سمجھایا کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے، یہ سزا ہے، سبق ہے، توبہ کر لو۔ لیکن قوم نے نہیں سنی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، وہ جہاد کا حکم والا۔ ہاں، جب انہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے کا حکم ملا تو روایت کے مطابق وہ ڈر گئے۔ انہیں اپنی جان پیاری تھی۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے، 70,000 لوگ، اور جا کر ایک وادی میں چھپ گئے۔ سوچا یہاں محفوظ رہیں گے۔ اچھا، دو پہاڑوں کے بیچ کوئی جگہ تھی؟ جی، روایت میں یہی آتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے فرار، یہ اللہ کو سخت ناگوار گزرا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا؟ روایت کہتی ہے کہ ایک فرشتہ بھیجا گیا، اس کی ایک ہیبت ناک چیخ، اور وہ 70 کے 70,000 لوگ وہیں کے وہیں ایک لمحے میں مر گئے۔ 70,000 ایک چیخ سے؟ افو، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، موت نے انہیں وہیں آ لیا جہاں وہ اس سے بھاگ کر پناہ لینے گئے تھے۔ پھر ان لاشوں کا کیا بنا؟ وہ وہیں پڑی رہیں؟ جی، وہیں پڑی رہیں بغیر کفن دفن کے۔ وقت گزرتا گیا، لاشیں گلنے سڑنے لگیں، بدبو پھیلی۔ تو جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے بس ترس کھا کر ان کے گرد ایک دیوار سی کھینچ دی تاکہ درندے نہ کھائیں۔ کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا یہ۔ اور پھر حضرت حزقیل وہاں سے گزرے۔ جی، ایک عرصے بعد جب انہوں نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی، وہ ہڈیاں، وہ ویرانی، تو ان کا دل بھر آیا، بہت غمگین ہوئے۔ اور اللہ سے دعا کی۔ جی، اللہ کے حضور گڑگڑائے، دعا کی، اور وہیں اس بے بسی کے عالم میں اللہ کی قدرت کا وہ عظیم و شان ظہور ہوا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ معجزہ کیسے ہوا وہ؟ روایت کے مطابق اللہ نے حضرت حزقیل پر وحی نازل کی۔ پہلا حکم، اے بکھری ہوئی ہڈیوں، اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ اور حکم ملتے ہی وہ سوکھی بکھری ہڈیاں حرکت میں آئیں، ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکمل انسانی ڈھانچے بن گئے۔ سبحان اللہ، صرف ہڈیاں؟ پہلے صرف ہڈیاں، پھر دوسری وحی آئی، اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے گوشت اور خال پہن لو۔ فوراً؟ جی، فوراً ان ڈھانچوں پر گوشت چڑھا، خال آئی، وہ پورے جسم بن گئے لیکن بے جان۔ اور پھر آخری حکم، اے مردہ جسموں، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور وہ 70,000 جسم اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! 70,000 مردے ایک ساتھ زندہ ہو گئے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یقیناً اللہ کی قدرت کی ایک نشانی۔ پھر ان لوگوں کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گئے؟ وہ لوگ واپس اپنے شہر گئے، دوبارہ اپنی زندگی شروع کی، اور جو ان کی طبعی عمریں باقی تھیں وہ انہوں نے پوری کی۔ اس روایت میں ایک اور عجیب بات بھی بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں اور ان کی نسلوں میں ایک خاص نشانی باقی رہی۔ وہ کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسموں سے یا ان کی نسل کے یہودیوں میں سے مردہ جسم جیسی ایک مخصوص بو آتی تھی جو اس واقعے کی یادگار تھی۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جو اس متن میں ہے، اس کا اصل سبق کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے؟ یہ تو ہے ہی، موت کا وقت تو مقرر ہے، اجل مسمہ جسے کہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چھپ جائیں، مضبوط قلعوں میں بھی موت تو آنی ہے۔
قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ جی، وہ آیات ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ قلوں والی آیت بھی۔ بالکل۔ تو بنی اسرائیل کے لیے تو یہ بہت بڑی عبرت تھی کہ دیکھو، تم موت سے بھاگے اور موت نے تمہیں وہیں پکڑ لیا، اور پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی دے کر اپنی قدرت دکھائی۔ یعنی اصل اختیار، اصل طاقت وہ صرف اللہ کی ہے۔ انسان کی تدبیر اللہ کی تقدیر کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ واقعہ ہمیں زندگی، موت، تقدیر، ان سب چیزوں پر اور سب سے بڑھ کر اللہ کی لامحدود قدرت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ 1000 مردوں کے زندہ ہونے کے اس حیران کن واقعے کا جائزہ لیا، جیسا کہ یہ روایات میں بیان ہوا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک سوال کے سامنے بھی کھڑا کرتا ہے، ایک غور طلب نقطہ، کہ اگر کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے تو وہ زندگی کیسے گزاری جانی چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر یقیناً سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔